نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت میں دین کے متعلق 40 احادیثیں پہنچائیں تو قیامت والے دن اس کو فقیہ کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا اور میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ اور ایک اور مقام پر لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 احادیث مبارکہ پہنچائے گا اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے نفع دے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اب اس کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حدیث پاک کے مجموعے میں سے حدیثیں یاد کر لی، یا کسی عالم کے پاس بیٹھا اور 40 حدیثیں یاد کر لی، آگے پہنچا دی۔ اب دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن فقیہ کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ شخص کوئی عالم نہیں، اگر کوئی عالم شخص ہے پھر اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ایسی گفتگو نہ کریں جن سے ان کی عزت خراب ہو، بلکہ وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اگر فلاں علماء بخش دیے گئے تو ہم بھی بخش دیے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا علماء کو اگر کوئی غلطی دنیا میں سرزد ہو بھی گئی ہوگی تو خالق فرمائے گا میں نے تمہیں دین کا علم اس لیے عطا نہیں کیا تاکہ تمہیں دوزخ میں جلایا جائے، دین کی برکت کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ اس لیے علماء کی مجلس میں بیٹھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ دین کے لیے علماء کی عزت کریں، کیونکہ یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور انبیاء کے علم کی وجہ سے ان کی عزت کریں۔ وہ کوئی جاہل ہوگا جو ذاتی مفاد کی بنا پہ کسی علماء کی مخالفت کرتا ہو، وگرنہ کسی بھی عالم دین کی مخالفت کرنا اپنی ذات کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ ہر علماء کی عزت کریں، اور ہر علماء کی عزت اس لیے کریں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو، اللہ کے علم کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی بخشش کرے اور ان کی وجہ سے ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ واقعی